السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ آیت نمبر 146 سورہ انعام آج ہم دیکھیں گے، اس کے بعد اس کی اگلی آیات۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت 146۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَعَلَى اور پر، الذین وہ جو کہ، ہادو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، کلا ہر ایک، ذی ظفر ناخن والا جانور، ومن البقری اور گائے سے، والغنم اور بکری، حرمنا ہم نے حرام کر دی، علیہم ان پر، شحومہما ان کی چربیاں، الا سوائے، ما حملت جو اٹھاتی ہو یا لگی ہو، ظہورہما ان کی پیٹھ یا پیٹھوں، اول حوایا یا انتڑیاں، او یا مختلط جو ملی ہو، بعظم ہڈی سے، ذالک یہ، اور ان لوگوں پر جو ہم نے ان کو بدلہ دیا، ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گائیوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دیں، سوائے اس کے جو ان کی پشتیں یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں، ببغیہم ان کی سرکشی کا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لصادقون سچے ہیں۔ تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ناخن والے جانور، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ ہاتھ والے جانور جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی کہ جدا جدا نہ ہوں، جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، قوز ہے، گائے ہے، بکری وغیرہ، ایسے سب چرند پرند حرام تھے، گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ حیوانی غذاؤں میں سے بنی اسرائیل پر حرام کردہ اشیاء کا بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں بھی بیان ہوا ہے۔ ان سب آیات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر یہی چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہیں، بنی اسرائیل پر بھی حرام تھیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان بنیادی چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں، مگر وہ چیزیں جنہیں اسرائیل یعنی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور تورات کے زمانے نزول تک یہی صورتحال تھی، مگر بنی اسرائیل ان چیزوں کو بھی حرام ہی سمجھتے رہے جنہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری یا طبیعت کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تورات میں ان کی حرمت کا حکم موجود نہیں تھا، اور نہ ہی قرآن کے زمانہ نزول تک ایسا کوئی حکم تورات میں درج تھا، کیونکہ قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ اگر تورات میں ان اشیاء کی حرام ہونے کا ذکر موجود ہے تو تورات لا کر دکھا دو، لیکن یہود نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دور کی تورات میں اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ بعد میں ہوا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان چار بنیادی چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی یہود پر حرام کی گئیں، یعنی ہر ناخن والا جانور، یعنی جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ بتایا میں نے آپ کو، اور گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کی گئی تھی، اور یہ چیزیں بنیادی طور پر حرام نہیں تھیں، تاہم ان کی سرکشی کی سزا میں حرام کی گئی تھیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی وقت حرام کی گئی تھی، اور زمانہ نزول قرآن تک تو تورات میں ان چیزوں کی حرمت کا اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔ بعد میں یعنی کہ قرآن کے آنے کے بعد ایسی حرام چیزیں بھی تورات میں شامل کر دی گئی تھیں۔ پہلے مسلمانوں کے لیے جو چیزیں حرام کی گئیں ان کا بیان ہوا، اس کے بعد اب ان چیزوں کو بیان کیا گیا جو صرف یہود پر حرام کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہود پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا،
ناخن والے جانور کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں۔ اس تعریف کے مطابق ان میں ہر وہ جانور داخل ہو جائے گا جو کھر پنجے والا ہوگا۔ اس لیے اونٹ، گائے، بکری، شتر مرغ، بطخ اور ہر چڑیا داخل ہوگی جس کے پنجے ہوں گے۔ ان تمام جانوروں کا گوشت یہود پر حرام تھا اور ان کے لیے ان جانوروں کا گوشت حلال تھا جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی تھیں، جیسے مرغی اور گوریا وغیرہ۔ اور وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے گائے اور بکری کا گوشت بطور خاص حلال کر دیا گیا تھا، صرف ان کی چربی حرام کر دی گئی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ سے لگی ہو، جو ان کی آنتوں سے چپکی ہوئی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے وہ چربی جو دم پر، پاؤں پر، پسلی پر، سر پر اور آنکھ کے ساتھ چپکی ہوتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ان کی سرکشی اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا تھا، اور اللہ کا ان کے ساتھ یہ برتاؤ بڑا ہی عادلانہ تھا۔ ابن جریر نے اس کی تفسیر یوں لکھی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو یہ خبر دی ہے کہ مذکورہ چیزوں کو ان پر ہم نے حرام کیا تھا، یہی صحیح ہے۔ ان کا یہ گمان باطل ہے کہ خود یعقوب نے اپنے اوپر انہیں حرام کر لیا تھا اور یہ لوگ ان کی اتباع میں انہیں نہیں کھاتے تھے۔ بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مار ہو یہود پر، جب چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تو اسے پگھلا کر بیچ دیتے اور اس کی قیمت کھا جاتے، جیسے آج مسلمان پر شراب حرام ہے اور جو چیزیں حرام ہیں وہ اس کو بیچ رہے ہیں اور اس کی قیمت کھا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 147 سورہ انعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پس اگر کذبوکا آپ کو جھٹلائیں، فَقُل تو کہہ دیں آپ، ربکم تمہارا رب، ذو رحمتن واسعتن وسیع رحمت والا ہے، ولا یرد اور ٹالا نہیں جاتا، باسہ اس کا عذاب، عن القوم المجرمین مجرموں کی قوم سے۔ اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر مشرکین اور یہود آپ کو جھٹلائیں اور کہیں کہ یہ حلال اور حرام سے متعلق تم نے جن احکامات کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے اس میں تم سچے نہیں ہو، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے کہ تمہاری نافرمانیوں پر تمہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں کر رہا۔ لیکن یہ بات تمہارے ذہنوں سے غائب نہیں ہونی چاہیے کہ عذاب میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جرم کرنے والی قوموں سے اللہ کا عذاب ٹل جائے گا۔ اللہ کے علم کے مطابق جب اس کی وقت آئے گا تو اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا، یا یہ مراد ہے کہ اگر دنیا میں عذاب نہیں آتا تو آخرت میں مجرموں سے عذاب کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ یہاں پر جھٹلانے والوں سے مراد براہ راست تو یہودی ہیں، کیونکہ وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ مذکورہ چیزیں ان پر ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں، اور اس بات میں ضمناً مشرکین عرب بھی داخل ہیں جو قرآن کریم کی ہر بات کا ہی انکار کرتے تھے، جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ دونوں فریقوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے قرآن کو جھٹلانے کے باوجود ان پر کوئی فوری عذاب نہیں آ رہا بلکہ دنیا میں انہیں خوشحالی بھی آ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے خوش ہے۔ اس کے بجائے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے باغیوں کو بھی رزق دے دیتا ہے اور خوشحالی بھی دے دیتا ہے، لیکن دنیا میں البتہ یہ بات طے ہے کہ ان مجرموں کو ایک نہ ایک دن ضرور عذاب ہوگا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ یہ بوکھلا جائیں گے۔ مشرکین تو آپ کو جھٹلائیں گے، آپ ان کو پھر بھی ترغیب دیتے رہیں، دعوت دیتے رہیے اسلام کی، ان کو آگاہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہے اور جو تمام مخلوقات پر ہی ہو رہی ہے، لہٰذا اس کی رحمت کی طرف اس کے اسباب کے ذریعے سے جانے کی کوشش کرو، جس کی بنیاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی وحی کی تصدیق ہے، نہ کہ ان کو جھٹلانا۔ فرمایا جا رہا ہے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب گناہ گاروں سے نہیں ٹالا جاتا، یعنی جن کے جرائم اور گناہ بہت بڑھ گئے ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے جرائم سے بچو۔ ان میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، استغفر اللہ۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی روش چھوڑ دے گا، حق کا راستہ اختیار کرے گا، تو
رب کے دامن رحمت کو اپنے لیے بہت وسیع پائے گا، لیکن اگر اپنی موجودہ روش پر اڑا رہے گا تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کا عذاب اس پر سے ٹل جائے گا۔ جب اس کا عذاب آتا ہے تو مجرموں اور سرکشوں کو کوئی چیز اس سے نہیں بچا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ یاد کروائی جا رہی ہے، اور دوسرے حصے میں ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کا بہت پیارا نصیحت کا انداز ہے۔ پھر آیت نمبر 148 سورہ انعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولو، جلد کہیں گے، الذین اشرکو، جن لوگوں نے شرک کیا، لو، اگر، شاء اللہ، اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا، اور نہ، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا، اور نہ حرام ہوتا، من شیئن، کوئی چیز ہم پر، کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا جن لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے، حتیٰ، یہاں تک کہ، ذاقوا، انہوں نے چکھا، بأسنا، ہمارا عذاب، قل، کہہ دیجئے، حل، کیا، عندکم، تمہارے پاس، من علم، کوئی علم یا یقینی بات، فتخرجوہ، تو تم نکالو اسے، لنا، ہمارے لیے، ان تتبعون، اگر تم اطاعت کرتے ہو، الا، صرف، الظن، گمان کی، وان، اور اگر، تم، الا تخرصون، صرف اٹکل چلاتے ہو۔ تو کیا ترجمہ بنا؟ عنقریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شریک بناتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکالو؟ تم تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے ہو، اور تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہو۔ اٹکل دوڑاتے ہو یعنی خود ہی اندازے لگاتے ہو۔ یعنی مشرکین جب اپنے شرک اور مجرمانہ روش پر قائم رہنے کی دلیل نہیں پاتے تو تقدیر کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں خود اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم شرک کریں، اور جو چیزیں ہم نے حرام ٹھہرائی ہیں انہیں حرام ٹھہرائیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم یہ اعمال نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے اسی شبے کی تردید کی ہے اس آیت میں، کہ مشرکین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ جب تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو اور بعض چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دیتے ہو تو اس کا علم اللہ کو ہے، وہ ہماری حالت بدل کیوں نہیں دیتا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بدلتا کیوں نہیں، ہمارے دلوں میں ایمان کیوں نہیں داخل کرتا؟ جب اللہ ہی ایسا نہیں کرتا تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ اس نے اپنی ارادے کے مطابق کیا ہے اور ہم سے وہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی شبے کی وجہ سے بہت سے لوگ پہلے بھی گمراہ ہوئے، اور یہ نہایت ہی لچر قسم کی دلیل ہے۔ اگر تمہاری بات صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ مشرکین سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں جن کی بنا پر تم کہتے ہو کہ اللہ تمہارے حال پر راضی ہے تو اسے ظاہر کر دو نا۔ اس کے بعد اللہ نے خود ہی فرمایا کہ اے اہل شرک، تمہارے پاس وہم، خیال اور اعتقاد فاسد کے علاوہ، غلط قسم کے اعتقاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تم یوں ہی اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہاری دلیل بہت بیہودہ ہے، اس کا جواب تو بار بار دیا جا چکا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ اللہ کو اگر شرک ناگوار ہے تو ہمیں شرک پر قدرت ہی کیوں دیتا ہے؟ تو جواب اس بات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اپنی قدرت کے ذریعے زبردستی ایمان پر اگر مجبور کرنا چاہے تو پھر امتحان کیا ہوا؟ دنیا تو اسی امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ کون شخص اپنی سمجھ اور اپنے اختیار سے وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں بھی رکھ دیا ہے، اور جس کی طرف رہنمائی کے لیے اتنے سارے پیغمبر بھی بھیجے اللہ نے۔ جبراً کسی کو ایمان کے راستے پر چلانا یہ اللہ کی حکمت کے منافی ہے۔
اسی لیے یہاں ایسے لوگوں کو تفصیلی جواب دینے کے بجائے فقط اتنا ہی کہنا مناسب سمجھا گیا ہے کہ اسی طرح کے بہانے بنا کر تم سے پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ اگر تمہارے پاس علم کی بنیاد پر کوئی دلیل ہے ایسا کرنے کی تو اس کو پیش کرو ہمارے سامنے، لیکن تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم محض اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہو، بے بنیاد باتیں بناتے ہو۔ اگر یہ کوئی ٹھوس دلیل پیش نہیں کر سکتے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی دلیل تمہیں پہنچ چکی ہے جو عقل، فکر اور ہر اعتبار سے کامل ہے اور اکمل ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت کی توفیق دیتا، مگر اس صورت میں تم کسی چیز کے مستحق نہ رہتے۔ اللہ پاک نے ہدایت کے ساتھ گمراہی کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کا امتحان ہو اور معلوم ہو کہ انسان نے جو کچھ کیا اختیار اور عقل کی بنا پر کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ تو تھی مختصر سی تفسیر ان 3 آیات کی۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔